الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعضهم بأس بعض لعلهم يرجعون. بزرگان محترم، ملت کے نوجوانوں، آج آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر میں نے بات کرنے کی سوچی وہ ہے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر۔ ہر انسان کی اپنی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور انسانی زندگی جب کہتے ہیں تو سوسائٹی اور معاشرہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو پھر اس پر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بارہا اس موضوع پر باتیں سنی ہوں، لیکن یہ ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ اسے بار بار یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آج کے ہمارے اپنے معاشرے میں ہمارے اپنے دن اور رات کس طرح سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں کتنا ہم وقت گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں، گناہوں میں ہم کتنا وقت گزارتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر خوب اچھی طرح سے باتیں معلوم ہیں۔ اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ ذرا یہ کام کر لیں، کوئی بھی کام، اور اس کو یہ بتائیں کہ اس کام کے کرنے سے آپ کا نقصان ہوگا، دنیا کا نقصان بھی ہوگا، تو کوئی بھی انسان جو عقل مند ہے اس کام کو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، آگے نہیں آئے گا کہ بھئی جس کام کے کرنے میں میرا نقصان ہے تو میں ایسا کام کیوں کروں۔ لیکن گناہوں کی لذت، انسان کو ایسی لذت ان کے اندر ملتی ہے کہ ہر انسان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ گناہوں کے نقصانات صرف دنیا کی حد تک نہیں، بلکہ دنیا سے بڑھ کر آخرت میں بھی یہ چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے۔ میرا بہت بڑا خسارہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے آخرت میں ہونے والا ہے۔ یہ سب ہر انسان، ہر مسلمان جاننے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتا۔ دیکھیے، حالانکہ دنیا کے کسی بھی کام میں اگر ہم کہہ دیں کہ اس کام کے کرنے میں آپ کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا، مگر آدمی اس کو اپنانے کے لیے، اس کام کے کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ مگر گناہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کا بھی اس میں نقصان ہوتا ہے، ہمیں پورا یقین ہے، مگر اس کے باوجود ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ یہ گناہ جو ہم سے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ان پر پردہ کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں یہ باتیں ہم کو بتاتے ہیں کہ جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ہلکا سا اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ بندہ پلٹ کر واپس آئے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے. لیکن کئی گناہ انسان کے ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کرتا چلا جاتا ہے، اس پر پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے. ہمارے اپنے اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اس حیثیت سے بھی کہ گناہ ان کی کوئی بو باس نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. اگر گناہوں کی کوئی بدبو اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہوتا کہ ہم جتنے گناہ کرتے اتنی بدبو بڑھتی جاتی، کوئی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتا. یہ جو نا اسلاف کہا کرتے تھے کہ گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کام نہیں کیا کہ ان کی کوئی بدبو نہیں رکھی. تو حضرات یہ گناہ ایسی جو نا کیا ہے، نقصانات اس کے اتنے بھیانک ہیں کہ اگر کوئی ایک نقصان بھی ہم کو بتا دیا گیا ہوتا تو ہم کو ان گناہوں سے دور رہنے کے لیے کافی تھا. لیکن جب ہم قرآن کی آیتیں اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ کھنگالتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، تو کتنے بڑے بڑے برے اثرات ان گناہوں پر مرتب ہونے والے ہم کو بتائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور پانی میں بگاڑ جو پیدا ہو گیا تو اس کی بنیادی وجہ بس یہی انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں. بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے اپنے ہی کرتوت ہیں جن کی وجہ سے زمین میں بھی بگاڑ پیدا ہوا اور جو نا سمندر میں بھی بگاڑ پیدا ہوا. کس قسم کی جو نا ہم جو نا بگاڑ کیا کیا جو نا ہم نہیں دیکھتے ہیں زمین میں. خود اگر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ یہ جو ہوائیں موسم تبدیل ہوتے ہیں کیا کیا ان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. کبھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے خشکی اور جو نا بالکل جو نا قحط سالی سے دو چار ہوتے ہیں، تو کہیں بہت زیادہ پانی آ کر سب کچھ برباد اور تباہ ہو جاتا ہے اور فصلیں تباہ ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب جو نا نقصانات ہو جاتے ہیں. تو ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وجہ ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے لوگوں کے اپنے کرتوت. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گزری ہوئی قوموں کے بارے میں بتایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی مہربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں اس زمین پر رہ کر جو جا چکی ہیں بہت ساری قومیں، ان کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس کس قوم پر کس کس طرح کا عذاب آیا اور ان کے عذاب کا سبب اور اس کی وجہ ان کے اپنے ہی گناہ تھے. کلن اخذنا بذنبہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر ایک کو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا، ہم نے مؤاخذہ کیا. کسی کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تو کسی پر جو نا طوفان ایسا طوفان آیا کہ زمین کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور کسی پر ایسی چیخ و پکار اللہ تعالیٰ نے بھیج دی کہ بس ان کے اپنے کلیجے تک پھٹ گئے اندر سے، اور کسی پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی طوفان بھیجی کہ سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا. قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ اس طرح کی بدکاری میں مبتلا ہو گئے تھے، دنیا میں پہلی بار انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا کہ جس کے نتیجے میں ان کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک لے گیا اور وہاں سے بالکل ان کو نیچے جو نا الٹ دیا گیا اور وہ زمین میں دھس گئے. یہ سب صرف اور صرف لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر اتنے مہربان کہ ہمارے اپنے گناہوں پر فوری اللہ تعالیٰ پکڑتے بھی نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ، کہ تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ کرتا تو کبھی کو ان کو عذاب دے کر ختم کر دیا ہوتا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ وہ ہم پر ہمارے اپنے سارے گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ گناہ ایسی جو کیا چیز ہے کہ اس کے بڑے بڑے نقصانات انسان کو انفرادی طور پر، ہم اجتماعی طور پر، پورے معاشرے پر، پوری سوسائٹی پر گناہوں کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں وہ بعد میں معلوم کریں گے، لیکن ہر انسان کی اپنی زندگی میں کیا کیا اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا کیا برے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، یہ خود ایک بہت لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ چند ایک جو ہم کو ضروری ہے معلوم کرنا تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گناہ کا مطلب برا کام کرنا، برائی کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی گناہ ہے۔ حالانکہ ہمیں گناہ کا ڈیفینیشن یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نافرمانی ہوگی وہ سب گناہ ہی گناہ ہیں۔ جتنے بھی فرائض اور واجبات اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم قرار دیے ہیں، اگر ہم ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جتنی برے کام اور بری باتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہی کا کام ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر جانتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر کتنے انعامات کیے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اور اس کی اطاعت میں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو میں استعمال کرتا ہوں۔ میری اپنی آنکھوں سے میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میرے اپنے کانوں سے میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے، پیر سے، اپنی زبان سے، اپنی شرمگاہ سے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے میرے اپنے بدن میں، مگر میں اپنی تندرستی اور اپنی صحت کو بری جگہ پر استعمال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بڑے بڑے اس کے نقصانات ہمیں بتائے گئے ہیں، تو ایک نقصان یہ بھی اس گناہ کا ہوتا ہے کہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے باز نہیں آتا اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی ذلت سے دوچار کرتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی اس کو عزت نہیں دیتا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بڑے جناب معاشرے کے اندر بڑا آدمی کا مقام تھا اور کیا کیا لوگ اس کو سمجھتے رہے، لیکن جب اس کی گناہ پر سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی اس کو بچا نہیں پاتا اور اس کی معاشرے میں اس قدر ذلت ہوتی ہے کہ پھر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دیتا۔ قبرص، سپرس جس کو کہا جاتا ہے ملک، جب ہمارے اپنے اسلاف نے اس کو فتح کیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر ایک کونے میں اکیلے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک تابعی نے، جبیر بن نفیر یا نفیل ایسے ان کا نام، تو انہوں نے حضرت ابو الدرداء سے پوچھ لیا کہ آج کا یہ دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس پر آپ خوشی منانے کی بجائے یہاں کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو ابو الدرداء کا جواب دیکھیے کہ کیا بتاتے ہیں کہ اے بندے، تجھے کیا معلوم کہ یہ لوگ جو کل تک اپنی ساری چیزوں کے مالک تھے اور یہ آزاد زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ ان سے چھین لیا اور کس طرح سے ان کو ذلیل کر دیا۔ دیکھو تو یہ چیز یہ جو نا مجھے رلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کسی کو بخشتا نہیں، اور ایک وقت ہے، ایک مہلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ بندہ سدھر جائے، اگر نہیں سدھرتا تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو یہ بے
آواز ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی بالکل بے آواز، اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ پھر بندہ بچ نہیں پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو نا کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی عزت بالکل جو نا مٹی میں ملا دیتے ہیں اور اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر اس کا زندہ نہیں رہ پاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا ہے گناہوں کو کہ وہ گناہ دلوں کو مار دیتے، مردہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بالکل پکی بات ہے، صحیح بات ہے کہ واقعی جس انسان کو گناہوں سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا، پے در پہ مسلسل گناہ پر گناہ، آج یہ کیا پھر کل 2 4 ایسے ہی کرتا چلا جاتا ہے، تو ایسے آدمی کا دل کیا زندہ رہے گا؟ وہ تو بالکل مردہ ہو کر اس کا اپنا دل تاریکی میں چلا جاتا ہے، ظلمت اس کے دل میں اتر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی معروف کو، کسی بھلائی کو بھلائی بھی نہیں سمجھ پاتا اور کسی برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ پاتا۔ یہ گناہ کا کتنا بڑا اثر ہے، دیکھیے کہ جب انسان کا ضمیر مر جائے، اس کا دل اگر مردہ ہو جائے، تو پھر اسے لتھاڑنے والا، اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جب گناہ کرنے جاتے ہیں تو ان کا اپنے نفس لوامہ، ان کا اپنا ضمیر ان کو لتھاڑتا ہے کہ دیکھو تم کیا کام کرنے جا رہے ہو، یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ لیکن جب ضمیر ہی مردہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس بندے کو کہاں سے کون جنو اس کو جو ہے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے گا؟ تو یہ گناہوں کا اتنا بڑا اثر، برا اثر ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل بالکل مردہ ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد نہ کسی بھلائی کو وہ بھلائی سمجھ پاتا ہے، نہ کسی برائی کو وہ برائی سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت باقی رہتی ہے۔ گناہ کرتے کرتے آدمی وحشت کا شکار ہو جاتا ہے، ہمیشہ بالکل اس طرح سے، نہ اپنے گھر والوں سے اس کو کوئی سکون، نہ اپنے گھر میں سکون، نہ باہر سکون، کہیں اس کا سارا سکون اس کا غارت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بتاتے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب کرے گا۔ لیکن جو بندہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی معصیتیں اور نافرمانی کرنے والا ہو تو پھر وہ کہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوگا؟ تو جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے سکون اور اطمینان چھین لیتے ہیں، ہمیشہ اس کو کیا ہے وحشت اور ایک طرح کی تاریکی میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے گناہوں کے جو لوگ گناہوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو نہ اپنے بیوی بچوں سے کوئی محبت ہوتی ہے، نہ ان کے لیے اپنے دل میں اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے، نہ ان کی ضرورتیں وہ پوری کرنے کے لیے کبھی تیار ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کے اپنے ذہن پر کوئی نہ کوئی گناہ کہ میرے اپنے ساتھی فلاں کام کے لیے تیار ہوں گے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، گھر میں چاہے کتنی بھی بڑی بڑی پریشانیاں، ایک طرف سے بچے بیمار، بیوی کی ضرورتیں، ماں باپ کی جو کسی چیز کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اگر وہ اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے تو صرف اپنے ساتھی جو اس کے گناہ میں اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کہ میں کب وہاں پہنچوں اور کب میں اپنے اس گناہ کو انجام دوں، بس یہی اس کی فکر رہا کرتی ہے۔ تو یہ سب گناہوں کے ہی برے اثرات ہوتے ہیں جو انسان پر پڑتے ہیں۔ تو گناہوں کے اور بھی بہت برے اثرات جو ہم کو بتائے گئے ہیں، تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو جب جب قحط سالی پڑتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جتنے بھی چرند پرند جانور پرندے یہ سب ہم انسانوں کو لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کی اولاد، اس کے گناہوں کی نحوست ہے کہ آج ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، قحط سالی سے ہم دوچار ہیں، بارش نہیں پڑ رہی ہے، تو اس سب کے پیچھے ابن آدم
انسانوں ہی کی بس یہ نحوست ہے، ان کے گناہوں کی نحوست ہے بتا، ورنہ جتنی بھی اور مخلوقات ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہا کرتی ہیں، مگر یہ دو مخلوق انسان اور جن ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا آزادی دی کہ آپ جو راستہ چاہے اختیار کرو، تو بہت سارے بندے اپنی گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ساری محرومیوں سے دوچار کر لیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں کچھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا کرتا ہے۔ تو ذرا ہم اگر اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ نہیں کیے اور کیسے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے ہم نے اپنے آپ کو محروم نہ کر لیا ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے الداء والدواء رکھا ہے، بیماری اور دوا، اور اس کے اندر پوری کتاب میں مکمل تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے، اور ان سب کے اندر مکمل یہ کتاب صرف گناہوں کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں اسی کو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے اور ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ بھی اگر اس گناہ کو کرتے جاتے ہیں، تو جس نے اس گناہ کو پہلے ایجاد کیا، اس کے مرنے کے بعد بھی برابر اس گناہ کا اس کو نقصان ہوتا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے بتاتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی انسان کا ناحق خون بہایا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، تو اس گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اسی قابیل نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر کسی کا ناحق خون بہانے کا عمل کیا تھا۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قرآن نے ان کا واقعہ بھی ذکر کیا ہوا ہے جی۔ تو ایسے میں قابیل نے جب اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی یہ پہلا گناہ تھا کہ بالکل ناحق بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کرنے کا اس زمین پر پیش آیا تھا۔ تو اسی لیے آپ بتاتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کون سا زمانہ آدم علیہ السلام کا، اور اس وقت سے آج تک اور رہتی دنیا تک جب کسی بھی انسان کا خون ناحق بہایا جائے گا، بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے انسان کو کہ آدم کی وہ اولاد جس کو قابیل کہا جاتا ہے، تو اس کو برابر اس کے کھاتے میں بھی ایک گناہ چڑھتا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آدمی جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، اطاعت کی زندگی گزارتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کی آل اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف کے اندر موسیٰ اور خضر دونوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور اس میں یہ بھی بات ہم کو بتائی گئی کہ دونوں کا گزر ایک ایسے قریے پر سے ہوا جہاں ان لوگوں نے اجنبی ہونے کی وجہ سے ضیافت طلب کی تھی کہ بھائی ہم لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، کہیں کوئی ہم کو کچھ کھلا دے، لیکن قریہ والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کی ضیافت مہمان نوازی ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی بستی میں خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، تو اس کو انہوں نے مرمت کر کے بالکل سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اے بندے، آپ نے یہ کیا کام کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ یہ اچھا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے تو اس دیوار کی بناوٹ پر، اس کو بنانے پر کوئی اجر بھی ان سے مانگ سکتے تھے، اجرت مانگ سکتے تھے۔ بہرحال
وہ 3 باتیں تھیں جن کا جو نا بعد میں خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کی جو نا کیا وجوہات بیان کی. تو دیوار کی مرمت کیوں انہوں نے کی؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ دیوار جس کی مرمت میں نے کر دی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے لیے اس کے باپ نے جو کچھ بھی چھپایا تھا خزانہ وہ موجود تھا، اور اس کا باپ بڑا نیک انسان تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ دیوار تو وہ 1-2 یتیم چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اور اس کے نیچے بالکل خزانہ تھا، اور ان کا باپ، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا باپ نہیں بلکہ یہ ابو سے مراد یعنی ان کے بہت دور کے دادا پردادا کوئی، جو ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خضر کو حکم دیا کہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ہے اس کی حفاظت کی خاطر آپ دیوار تعمیر کر دیں. تو بہرحال آدمی جب نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا پھل اسے بھی ملتا ہے اور اس کی اولاد کے لیے بھی ملتا ہے. اسی لیے سعید بن المسیب تابعی، بالکل جنہ کے کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل عبادت کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اپنے بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میں اللہ کے لیے یہ نماز پڑھتا ہوں یا یہ عبادت کرتا ہوں، کہ میری اپنی عبادت کا اثر میرے اپنے اولاد پر بھی پڑے گا اور ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حفاظت فرمائیں گے. تو بہرحال بے شمار گناہوں کے اثرات ہیں، اور اتنے بھیانک اور اتنے برے اثرات کہ آدمی اگر ایک بھی برا نتیجہ گناہ کا جان لے تو اس کے لیے گناہوں سے باز آنے کے لیے کافی ہے. لیکن اتنے سارے برے اثرات جب انسان کی زندگی پر پڑ سکتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو پھر کہاں کی عقل مندی کہ ہم اپنی ہی جگہ پر اپنے گناہوں پر برقرار رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے کیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ہم جاننے کی بھی کوشش نہ کریں تو بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی جو ہے کہ دوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو بندہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو بندہ میری اپنی یاد دہانی سے، میری تذکیر سے اعراض کر لے گا، جو نصیحت میں نے بھیجی ہے اس سے منہ موڑ لے گا، تو ایسے بندے کے لیے بڑی ہی پریشانی کی زندگی ہی جو نصیب ہوگی. اور کل قیامت کے دن بھی اس کو بالکل اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، نابینا ہوگا. بندہ کہے گا کہ پروردگارا میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ آج میں جو نابینا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں، جس طرح سے دنیا میں میری نصیحتیں تمہارے پاس آئیں اور تم نے ان سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، تو آج بالکل اسی طرح سے اسی کے نتیجے میں تم کو یہاں نابینا بنا کر، اندھا بنا کر اٹھایا گیا. الغرض گناہوں کے بڑے برے اثرات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے جی، اور ان کے برے اثرات اللہ تعالی ہماری اپنی زندگی سے دور فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی پر نظر ڈال کر، اپنا جائزہ لے کر، جو کچھ بھی ہم سے دن رات کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین الائمة المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر اصحاب نبیک اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین وعنا معهم بمنک
وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.